ہسٹورینز یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یعنی وہ کرسچن ہسٹورینز ہیں بڑی تعداد میں جو محققین ہیں، بائبل پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ سب بیکار باتیں ہیں، بنی اسرائیل کبھی وہاں پر کوئی ثبوت ہمیں ملتا ہی نہیں، وہاں ہونے کا کہ مصر میں بنی اسرائیل رہتے تھے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ پھر وہاں پہ اتنے کئی صدیوں تک رہے، پھر وہاں سے گئے لے کر اور وہاں 40 سال تک صحرا میں رہے، کسی طرح کا کوئی ثبوت سے ان کا مطلب یہ ہے کہ بہت کثرت سے فرعونوں کے دور کے مصر کے ہمیں پیپائرس ملتے ہیں، انسکرپشنز، یعنی وہ چیزیں جو جگہ جگہ کئی پتھروں پہ کھدی ہوئی تھی، کچھ جو بھی وہ جن چیزوں سے وہ لکھنے کا میٹیریل بناتے تھے ان کے اوپر لکھی ہوئی بہت ملی ہیں، بہت سے فرعونوں کے دور کی ملی ہیں۔ وہ لوگ لکھواتے تھے، شاہ جن چیزوں پہ لکھتے تھے وہ کافی پرزرو کرنے کا، ان کو ممیز کو لاشوں کو کرتے تھے، اس پہ مسالے لگاتے تھے، پھر بھی بہت سے ختم ہو گئے، بہت سے ملے اور بڑی تعداد میں ملے، ہر دور کے ملے، اس دور کے بھی ملے جب حضرت موسیٰ تھے، اس سے پہلے کے بھی ملے، ان میں کہیں تذکرہ نہیں ہے کہ یہاں ایک قوم ہے جو غلام ہے، یہ بنی اسرائیل یہاں رہتے ہیں۔ Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَىٰ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ۔ جب ان کے اوپر کوئی عذاب آتا تھا تو وہ یہ کہتے تھے کہ اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب کو پکارو کیونکہ اس نے تم سے عہد کیا ہوا ہے۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 134 سے درس شروع ہو رہا ہے، 7:134۔ اور یاد ہوگا آپ کو کہ پچھلی مرتبہ اس سے پہلے اس تذکرے پہ بات ختم ہوئی تھی کہ پھر ان کے اوپر پے در پہ بہت سی مصیبتیں عذاب کی شکل کے اللہ نے بھیجی، جن کی گنتی 9 تھی، یا اللہ کی نشانیاں 9 تھیں، وہ عذاب کی شکلیں 7 قرآن نے بیان کی ہیں اور بائبل نے اس سے کچھ زیادہ۔ اس کے بعد یہ آئے تھے کہ جب آتا کوئی عذاب ان کے اوپر تو پھر وہ فرعون اور آل فرعون حضرت موسیٰ سے درخواست کرتے تھے کہ ہمارے لیے دعا کر کے اسے ہٹا دے۔ لئن کشفت عنا الرجس لنؤمنن لک وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل۔ اور اگر یہ عذاب ہمارے اوپر سے ہٹ جائے تو ہم لازماً پکی بات ہے کہ ایمان لائیں گے تمہارے اوپر اور تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کو ضرور بھیج دیں گے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْسَ، اور پھر جب ہم ان کے اوپر سے عذاب اٹھا لیتے تھے اِلَىٰ أَجَلٍ، ایک خاص مدت تک، ہم بالغوہ اذا ہم ینکثون، تو بس اتنی مدت تک کے لیے وہ رکتا تھا، اور بس وہ اتنی ہی مدت تک کے لیے جب تک وہ عذاب رہتا تھا اس طرح کی توبہ یا باتیں کرتے تھے، اور پھر وہ اپنے وعدے کو توڑ لیتے تھے اور جھٹلا دیتے تھے۔ یہ سلسلہ کافی دن سے لگاتار سے چل رہا تھا۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ تو پھر ہماری مشیت نے ان سے انتقام لیا۔ یہ دیکھیں جب بھی آئے گا ہم نے انتقام لیا، تو کوئی اللہ انتقام نہیں لیتا، وہ اللہ کا قانون بدلہ دیتا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں ان کے اعمال کی بنیاد پر۔ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اور انہیں سمندر میں ڈبو دیا، بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس لیے کہ وہ ہماری آیات کو جھٹلاتے چلے گئے تھے، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور اس سے لگاتار غفلت برت رہے تھے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور پھر ہم نے ان لوگوں کو وارث بنایا۔ فرعون جو ہے وہ غرق ہو گیا، اس کے ساتھ بہت بڑی تعداد فوجیوں کی جو اس کی تھی یا ساتھ میں چلے تھے پیچھا کرنے کے لیے، وہ ڈوب گئے، اور ہم نے پھر ان لوگوں کو وارث بنایا، یستضعفون مشارق الارض و مغاربہا، جو کمزور دبا لیے گئے تھے، کمزور بنا دیے گئے تھے، مشارق الارض و مغاربہا التی بارکنا فیہا، اس سرزمین میں جس میں ہم نے برکت رکھی اس کے چاروں طرف مشرق و مغرب میں، اس کا وارث بنایا۔ یہ وارث بنانے والی بات جو ہے، ان کو وارث بنایا، مجھے کافی عرصے تک
بہت زیادہ اس سے دقت ہوتی تھی، یعنی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اللہ کا کلام برحق ہے، لیکن یہ ایک فرعون نہیں تھا جیسے کہ میں نے آپ کو تفصیل بتائی، عام لوگ ایسے ہی سمجھتے ہیں۔ فرعونوں کا تو سلسلہ چلا آ رہا تھا۔ یہ جس فرعون سے کے دور میں یہ پیش آیا، جو فرعون، یہ واقعہ پیش آیا جو فرعون ڈوبا، وہ غالباً 20ویں ڈائنیسٹی یا 20واں خاندان تھا فرعونوں کا۔ ڈائنیسٹی چلتی تھی، خاندان، آگے ان کے بیٹے، پھر کوئی اور کسی اور کی حکومت آ جاتی تھی، وہ سب فرعون کہلاتے تھے۔ ان میں سے ہر ایک کا ایک حامان تھا جو بہت پاورفل ہوتا تھا۔ تو یہ جو فرعون ہے، تو اس کے بعد بھی سلسلہ چلتا رہا فرعونوں کا، وہاں بہت لمبے عرصے چلا یہ، حضرت عیسیٰ کے دور اور اس کے چند سال بعد تک چلا ہے مصر میں فرعونوں کا سلسلہ۔ اس لیے ذرا سی دقت ہوتی کہ یہ وارث کیسے بن گئے؟ حکومتیں تو انہی کی رہیں، فرعونوں کی ہی۔ ایک فرعون ڈوب گیا، اس کے بعد اسی کا بیٹا اگلا فرعون آیا وہاں پر، اور پھر آگے اور یہ جو ڈائنیسٹیز تھیں، یہ خاندان چلتے رہے، 20ویں 25ویں 26 اور وہ 30 32 تک خاندان چلے، یہ ڈائنیسٹیز چلی ہیں۔ اس لیے ذرا سی دقت ایک ہوتی تھی۔ اور دوسری یہ بھی ذہن میں کئی مرتبہ آیا جب میں اس پر غور کرتا تھا کہ یہ مشارق الارض و مغاربہا التی بارکنا فیہا، وہ سرزمین جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، اس کے ادھر ادھر جو لوگ تھے وہ لوگ کمزور بنا دیے گئے تھے۔ اب قرآن میں یہ الفاظ آئے ہیں سورہ بنی اسرائیل کے اندر کہ جن میں ہم نے برکت رکھی۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، آگے بھی ہے، تو میں نے آیت اتنی ہی لی ہے جتنا یہاں پر ایک ریلیونس ہے۔ یہ پہلی آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو ایک رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی، وہاں لے گئی مسجد اقصی جس کے بارکنا حولہ، جس کے اطراف میں، جس کے چاروں طرف، جس کے آس پاس ہم نے برکت رکھی۔ اس سرزمین میں برکت ہے، اللہ نے بتایا برکت رکھی تھی۔ وہاں بہت سی میٹلز ہیں جو ابھی کاپر ہے اور پوٹاشیم ہے اور بہت سی اور دوسری میٹلز ہیں۔ وہاں یہ جو مڈل ایسٹ کی سرزمین ہے، اس میں وہاں باغات ہیں، وہاں فروٹس بہت بڑی تعداد میں وہاں ہوتے ہیں جسے وہ ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں۔ پھر اصل میں تو انہوں نے بڑی ترقی کی اور انڈسٹری بڑی ڈیولپ ہوئی۔ اب آرمز انڈسٹری ان کی بہت بڑی ہے، دوسری دنیا کے، باقی دنیا کے بہت سے ملکوں کو ہتھیار دیتے ہیں۔ سب سے زیادہ کمائی ان کی ہے ڈائمنڈ انڈسٹری سے، اسرائیل کی۔ لیکن وہاں پر کھیتیاں، وہاں کی زمین کا سرسبز ہونا، یہ یہودیوں کے آنے کے بعد ہوا ہے۔ جب بنی اسرائیل وہاں پہنچے، یعنی یوں ہم کہہ لیں بنی اسرائیل وہاں پہنچے، یا ان کو ایسے حالات بنے کہ بہت سے ملکوں نے فلسطین کے ان باشندوں کو وہاں سے نکال دیا جو وہاں کے اوریجنل تھے، اور ان کو، یہودیوں کو، وہاں بسایا۔ یہ اس کے بعد سے بدلے، ورنہ بہت بیکورڈ علاقہ تھا جب مسلمانوں کے ہاتھوں میں تھا۔ واٹر مینجمنٹ کی انہوں نے ایکسلنٹ واٹر مینجمنٹ جو ہے وہ وہاں پر ایک نظام قائم کیا اس کا، اور پھر وہ سرزمین بڑی سرسبز و شاداب ہو گئی۔ اگر کچھ لوگ یہ کر سکتے تھے تو برکت تو تھی اس سرزمین میں، وہ برکت ان کے ہاتھوں نہیں تھی جو اس میں چلے آ رہے تھے پہلے سے، یہ برکت ان کے ہاتھوں سے آئی۔ یہ اللہ کے قانون ہے۔ ایک مسلمان ہے اور کوئی ہندو ہو یا عیسائی ہو یا خدا کو نہ ماننے والا ہو، ان کی سب کی کھیتیاں ہوں، یہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اگر کوئی کسی کونے میں بیٹھ کے دن رات بس دعائیں کرتا رہے، کوئی وظیفے جسے کہتے ہیں لوگ، وہ پڑھتا رہے کہ میری کھیتی پک جائے اور میری کھیتی سب سے اچھی ہو، اور جو کچھ اس کے لیے کرنا چاہیے کھیتی کے لیے، اس پر کوئی دھیان نہ دے کہ یہ تو سب اللہ کرے گا۔ وہ جو خدا کو نہیں مانتا، وہ دن رات اپنے کھیت پر جاتا ہے، وہ مانتے ہی نہیں سرے سے، جتنی ضرورتیں پوری کرتا ہے تو کھیتی کس کی پھلے گی؟
یہ وظیفے پڑھنے والی کی نہیں پھلے گی. اس کے لیے جو کرنا ہے، جو قانون ہے، ان قانونوں کا جو تقاضا پورا کرے گا یہاں دنیا میں اللہ نے رکھے، اس کو نتیجے ملیں گے، رزلٹ ویسے ہی آئیں گے جو یہاں پر دنیا میں ان قوانین کے مطابق کر رہا ہے. تو وہاں یہودی آئے تو وہاں وہ زمین جو ہے وہ سرسبز و شاداب ہو گئی پوری، اور زبردست انہوں نے جو ان کے پانی کا جو انتظام کیا ہے وہاں لوگوں کے لیے، اس لیے کہ وہاں ڈیڈ سی کے پاس میں ہے تو پانی بہت کھارا ہوتا تھا، لیکن یہاں ہوگا، اور جس شکل میں انہوں نے اس کو سب لوگوں تک پہنچایا ہے وہ قابل تعریف ہے. جنہوں نے کیا اس کے لیے محنتیں کی، ان کی کھیتی پھلی یا ان کی زمین جو ہے ان کے ہاتھوں وہ سرزمین ہری ہوئی، اس میں برکتیں آئیں محنت کرنے والوں کے. بہرحال قرآن نے یہ کہا کہ یہ وہ ہے جس میں ہم، جس کے اطراف میں، جس کے چاروں طرف ہم نے برکت رکھی. تو یہ آیت جو تھی ابھی آپ نے دیکھی تھی، اس سے بھی ذہن میں آتا تھا کہ یہ کہا ہے کہ اس کے مشرق و مغرب کبھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں، کبھی حوالوں اس کے چاروں طرف، کبھی دائیں بائیں، ہم نے برکت رکھی. یہ وہاں کے لوگ وہ کمزور بنا دیے گئے تھے. تو یہ ہسٹری یہ بتاتی تھی، اور آپ کو بڑی تعداد میں ابھی لیٹسٹ بھی اس پر آرٹیکلز ملیں گے اگر آپ ڈھونڈیں، کہ ہسٹورینز یہ اعتراض کرتے ہیں کہ، یعنی وہ کرسچن ہسٹورینز ہیں بڑی تعداد میں جو محققین ہیں، بائبل پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ سب بیکار باتیں ہیں. بنی اسرائیل کبھی وہاں پر کوئی ثبوت ہمیں ملتا ہی نہیں وہاں ہونے کا، کہ مصر میں بنی اسرائیل رہتے تھے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. کہ پھر وہاں پہ اتنے کئی صدیوں تک رہے، پھر وہاں سے یہ گئے لے کر اور وہاں 40 سال تک صحرا میں رہے، کسی طرح کا کوئی ثبوت سے ان کا مطلب یہ ہے کہ بہت کثرت سے فرعونوں کے دور کے مصر کے ہمیں پیپائرس ملتے ہیں، انسکرپشنز، یعنی وہ چیزیں جو جگہ جگہ کہیں پتھروں پہ کھدی ہوئی تھی، کچھ جو بھی وہ جن چیزوں سے وہ لکھنے کا مٹیریل بناتے تھے ان کے اوپر لکھی ہوئی بہت ملی ہیں، ہر بہت سے فرعونوں کے دور کی ملی ہیں. وہ لوگ لکھواتے تھے، شاہ جن چیزوں پہ لکھتے تھے وہ کافی پرزرو کرنے کا، ان کو ممیز کو، جو لاشوں کو کرتے تھے اس پہ مسالے لگاتے تھے، پھر بھی بہت سے ختم ہو گئے، بہت سے ملے، اور بڑی تعداد میں ملے، ہر دور کے ملے، اس دور کے بھی ملے جب حضرت موسیٰ تھے، اس سے پہلے کے بھی ملے. ان میں کہیں تذکرہ نہیں ہے کہ یہاں ایک قوم ہے جو غلام ہے یا بنی اسرائیل یہاں رہتے ہیں. اس کے بارے میں بہرحال میں نے بتایا تھا کہ قومیں جب تاریخ لکھنے والے جب تاریخیں لکھتے ہیں تو وہ تاریخیں بادشاہوں کی تاریخیں ہوتی ہیں. آپ اپنے یہاں کسی بھی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیجیے، یہ فلاں خلیفہ ہوئے، اس کے بعد پھر یہ ہوا، ایسا ہوا، یہ سازشیں چلتے رہے، اس کے بعد وہ بادشاہوں نے کیا کیا کیا، کون کون سی جنگیں لڑیں، اور اس کے بعد وہ بادشاہ ختم ہو گئے، اور اس کے بعد دوسرے آ گئے. دنیا میں ہر جگہ ہسٹری جو ہے وہ کنگز کی ہسٹری ہے، عوام کی نہیں ہے. تو بہت کچھ ہسٹورینز ہیں دنیا میں، شاید وہ ٹرینڈ بھی ابن خلدون نے شروع کیا تھا، جسے فلسفی آف ہسٹری کہتے ہیں، کہ حکومت اگلی کیوں گری، کیا حالات تھے، رعایا میں کیا تھا، پبلک میں کیا، ورنہ پبلک کے حالات ہسٹری میں نہیں ہوتے. تو پھر وہ غلام قوم کا تذکرہ کریں، اس کے لیے وہ چیزیں پرزرو کرتے تھے، لکھتے تھے کہ آگے آئندہ آنے والی نسلوں میں ہماری شان و شوکت نظر آئے، ہم نے کیا کیا کیا، کیسی عمارتیں بنوائیں، کہاں کہاں کون کون سے علاقے فتح کیے، یہ چیزیں ہوتی تھیں. تو اس میں نہیں ہے تو نہیں ہے، کوئی ایسی اس کی بات نہیں تھی. لیکن تھا یہ کہ فرعون چلے آ رہے ہیں حضرت موسیٰ کے دور کے بعد بھی، جس ایک فرعون ڈوبا اس کے بعد اگلا فرعون، وہاں اس کی حکومت تھی. اور یہ خالی کوئی اندازے نہیں ہے، بلکہ سچ مچ وہ جو وہاں کے ریکارڈز مل رہے ہیں، وہاں بہت ریکارڈ ملے ہیں جو میوزیمز میں ہیں، تو وہ ریکارڈ بتا رہے ہیں کہ وہ فرعون جاری تھے ان کی. تو ان کو یہ اللہ نے ان کو وارث بنا دیا، قرآن یہ کہہ رہا ہے، بنی اسرائیل کو وارث بنا دیا. تو یہ ذرا سا ڈسٹرب کرتی تھی. میں یہ تھا یقین کہ اس سلسلے میں اور چیزیں ہوں گی جو نہیں ملی ہیں ابھی تک، آئیں گی. بہرحال وہ پھر اس کو دیکھا میں نے، آگے چلتے میں بتاتا ہوں. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا، اور اللہ کا جو اچھا وعدہ تھا بنی اسرائیل کے لیے وہ ہوا پورا، اس لیے کہ انہوں نے استقامت دکھائی، ڈٹے رہے. کب ڈٹے رہے؟ یہاں سے نکلے، جیسے ہی فرعون کا لشکر ڈوب گیا، ذرا سا آگے چلے، انہوں نے کہا ایک دیوتا بنوا دیجیے ہمارے لیے.
اور آگے چلے انہوں نے کہا یہ تو نہیں چلے گا، یہ روز ہم من و سلوہ مل رہا ہے، پیاز کھائیں گے، لہسن کھائیں گے، کھیرا ککڑی کھائیں گے، مسور کی دال کھائیں گے ہم. جگہ جگہ چلتے رہے وہاں. فرعون کا لشکر ڈوبنے سے پہلے ہی، اس کا لشکر جب یہ بنی اسرائیل کے پار ہونے سے پہلے انہوں نے کہا یہاں پھنسوا دیا تم نے لا کے، اس سے اچھے تو ہم وہیں تھے، اب یہ پیچھے فوجیں ہیں، آگے سمندر ہے. یہ تو جگہ جگہ گڑبڑ کرتے رہے تھے. صبر کا مطلب ہوتا ہے ڈٹے رہنا، استقامت. یہ کہاں تھی؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کے لیے جو اچھا وعدہ کیا تھا وہ ہوا پورا پھر، اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا، یعنی اسٹیڈ فاسٹ رہے. وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ. اور وہ جو کچھ فرعون نے یصنع کوئی الفاظ ہیں، صنعت یعنی گڑھنا، جیسے وہ جو کچھ تھا فرعون نے جو فلسفی بنا رکھی تھی اور جن چیزوں سے وہ متاثر کرتے تھے اس کی قوم نے، وما كانوا يعرشون، اور وہ جو اونچی اونچی بلڈنگ اٹھاتے تھے، تو وہ سب ہم نے تباہ کر دیا. اب فرعون تو چلے آگے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مجھے ڈسٹرب کرتی تھی کہ یہ حصہ بھی نہیں آیا سمجھ میں، آئے گا اس میں سے چیزیں کچھ. قرآن کہہ رہا ہے تو صحیح ہے، لازماً صحیح ہے کہ یہ وارث کیسے ہوئے، انہیرٹ کیسے کیا انہوں نے اس کو. اچھا پھر یہ تو باقی جو تھے پھر اس کے بعد تو بنی اسرائیل کو نکل گئے تھے نا حضرت موسیٰ کے ساتھ. حضرت موسیٰ نہیں پہنچے اسرائیل تک، ان کے بعد ان کے جانشین پہنچے، لیکن وہاں تک تقریباً حضرت موسیٰ پہنچے، پھر ان کی زندگی کی مدت پوری ہو گئی اور آگے پھر ان کے جانشین پہنچے، اور پھر انہوں نے طالوت اور جالوت وہ لشکر ان میں لڑائی ہوئی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے فتح کیا اس کو، ان علاقوں کو، وہاں گھسے اور وہاں رہے بہت زمانے تک. تو جب وہاں چلے گئے یہاں سے نکل کر، تو پھر یہاں مطلب ان چیزوں کے وارث وہ کیسے ہو جاتے؟ گئے تو بنی وہاں پہنچے، اسرائیل پہنچے تھے. بہرحال اس کی رہی تھی تلاش چیزوں کی. میں اس میں اور دوسری اور دیکھ لیں ایک آیت، یہی بات جو ہے وہ اور جگہ پہ گئی، 2 جگہ اور کہی گئی. یہ ہے سورہ القصص 28ویں سورت ہے، 6ٹھی آیت ہے. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ. ہم نے یہ ارادہ کیا، اللہ نے، کہ ہم نے یہ ارادہ کیا کہ زمین میں ہم انہیں قائم کریں، انہیں بسائیں. مطلب بسائیں کا مطلب سکون سے بسائیں زمین کے اندر. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ. اور فرعون اور حامان اور جو ان کے لشکر تھے، انہیں جس چیز سے وہ ڈرتے تھے پھر ان کو وہ دکھا دیں. ہم ڈرتے اسی تھے کہ بنی اسرائیل کی تعداد بہت بڑھتی جا رہی ہے، ان کا جو ہے وہ گروتھ ریٹ زیادہ ہے، تو بہت زیادہ ہو جائے گا تو وہ پھر ہمارے لیے کہیں نقصان کا نہ ہو جائے، پریشانی کا نہ ہو جائے. جن سنکھیا بڑھ رہی ہے ان کی. تو پھر ہم نے انہیں دکھا دیا جن چیزوں سے وہ ڈرتے تھے، کہ یہی آ گئے. پھر تو کہاں آئے؟ جب یہ چلے گئے تھے تو یہ مصر میں کہاں سے آ گئے؟ تو یہ سب چیزیں تھیں جو کہاں صبر کرتے رہے، یعنی اسٹیڈ فاسٹ رہے. یہ تو گڑبڑ کرتے رہے لگاتار نکلنے کے بعد بھی وہاں سے. اور پھر یہی بات کہ تاریخ میں کہیں وہ جو ہسٹورینز ہیں، اسکرپچرز میں مل رہا ہے، بائبل میں مل رہا ہے یا قرآن میں مل رہا ہے، وہاں کہیں نہیں مل رہا. کسی ہسٹورین سب کہہ رہے ہیں یہ سب ایسی ہے، انہوں نے تو بائبل پہ کیا ہے تبصرہ. بات وہ قرآن کی بھی وہی ہے کہ بنی اسرائیل کبھی وہاں تھے ہی نہیں، مطلب کوئی ثبوت نہیں مل رہا. وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر سینکڑوں سال رہنے کا کوئی پروف نہیں ہے. پھر اس کے بعد اس کی چونکہ تلاش رہی تھی، تو اس میپ کو دیکھیں، یہ ایرو جو ہے یہ اسرائیل پہ ہے، یہ بڑا بیچ کا جو ایرو ہے، یہ بیچ میں اس کے درمیان میں یروشلم ہے. یہ لیفٹ والا جو حصہ ہے دور تک ادھر ہے مصر. مصر والوں کی سلطنت جو ہے وہ پھیلی ہوئی تھی وہاں تک، کبھی وہ حصہ کمزور پڑ جاتا تھا اسرائیل تک، حالانکہ چاہے وہ بنی اسرائیل وہاں نہ رہتے ہو، لیکن اس علاقے تک حکومت تھی ان کی، اور وہ ان کے فرعونوں کے اس میں تھا، کنٹرول میں تھا. کبھی کبھی چھوٹ جاتا تھا، پھر یہ آس پاس کے وہاں جو فلسطینی رہتے تھے، فلسطینی الگ تھے اور اسرائیلی الگ تھے. اسرائیلی وہ تھے جو حضرت یعقوب کی نسل سے چلے آ رہے ہیں، جیکب ان کی ریس سے چلے آ رہے ہیں بنی اسرائیل. اور حضرت ابراہیم کی نسل سے اور بھی بہت سے الگ الگ ٹرائب تھے، وہ فلسطینی کہلاتے تھے. وہ لوگ تھے وہاں بسے ہوئے تھے، لیکن یہ بنی اسرائیل وہاں پر نہیں تھے. یہ علاقہ جو اسرائیل کا آج ہے کنعان کہلاتا تھا اس زمانے میں. بائبل وہ ببلیکل ٹائمز جو ہیں، بائبل کا دور یا وہ دور جب حضرت موسیٰ تھے، وہ علاقہ کنعان کہلاتا تھا، یہ اسرائیل کے بجائے. تو یہ 14 سینچری BC بیفور کرائسٹ وہاں ان کے کنٹرول میں تھی، اس کے ثبوت ملے.
اس وقت کا یہ میپ ہے یا نقشہ ہے. یہ حصہ جو ہے یہ ان کے کنٹرول میں تھا اور وہ جو آج اسرائیل کہلاتا ہے. پھر تذکرہ کیا تھا میں نے اس کا، پتہ نہیں پچھلی بار کیا تھا یا نہیں کیا تھا، الگ کیا تھا کسی اور جگہ، کہ وہ جو رامسس 3 ہے، یہ رامسس 3 بعد میں ہوا اس فرعون کے جو ڈوب گیا تھا. اس کے بعد رامسس 3 جو تھا، رامسس 3 اس کا بیت شیان وہیں اسرائیل میں ہے. یہ اس کے نظرت کے برابر میں، پاس میں آپ کو اوپر ایک وہ جیسے گوگل میپ پر ہوتا ہے ریڈ کلر کا وہ دکھ رہا ہوگا پوائنٹر، تو یہ بالکل اس کے برابر میں نظرت کے جہاں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے. یہ جگہ جو ہے یہ اس جگہ پر اس کے قریب میں یہ رامسس 3 کا اسٹیچو ملا. اور یہ رامسس 3 جو تھا، یہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے اسٹیچو یہاں پر ملنے سے کہ فرعونوں کا قبضہ تھا وہاں کم سے کم 12th سینچری BCE تک. حضرت عیسیٰ سے 1200 سال پہلے تک تھے فرعون وہاں، یا فرعونوں کا قبضہ تھا وہاں پر. بیچ میں کچھ ہلکا چاہے پڑ گیا ہو جب یہ نکلا اور یہ معلوم ہوا اس کے بارے میں، تو کم سے کم ان کی حکومت سلطنت وہاں تک تھی. اس کی ان لوگوں کا تذکرہ نہیں ہے، اس کا تو یہ ہے کہ ہسٹری میں یہ چیزیں آتی ہی نہیں ہیں اس قوم کی. بادشاہ اپنی چیزیں لکھتے ہیں اور کوئی وہاں پر کوئی چھاپے خانے، کوئی پریس تھوڑی تھے کہ موٹی موٹی کتابیں لکھی جا رہی ہیں. کچھ چیزوں کے اوپر جو جگہ جگہ انسکرپشنز ہوتے تھے پتھروں پر یا پیپارس پر، اس میں اپنی شان کے کچھ قصے ہوتے تھے یا کچھ باتیں ہوتی تھی جو وہ چاہتے تھے. کوئی ہسٹورینز اس وقت کے وہ ایسے نہیں تھے کہ وہ، یعنی اس وقت تو خیر ہسٹورینز نہیں تھے، لیکن جو چیزیں ملی ہیں اس وقت کے شاہ کوئی پوری ہسٹری کاغذ کے اوپر کہیں چھپوا تھوڑی رہے. ہر علاقے کے حالات کس طرح کے ہوتے تھے میں بتاؤں گا آپ کو ابھی کتنی چیزیں ہوتی تھیں. اب اسے دیکھیں، اس کے دریافت ہونے کے بعد یہ سیکوینس دیکھیے. رامسس 2 یہ ہے، یہ وہ فرعون تھا جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، یعنی غالباً اس سے میں نے بہت پہلے اس کو ڈسکس کیا 2 ہفتے پہلے بہت تفصیل کے ساتھ میں کہ کون کون سے فرعون تھے، اور شاید یہی وہ فرعون تھے. انہی کے بارے میں زیادہ تر لوگ مانتے بھی ہیں. بائبل والوں نے تحقیقات کی، وہ بھی انہی کے بارے میں مانتے ہیں اور بہت سی باتیں فٹ ہوتی ہیں، شاید یہی رہے ہوں گے. رامسس 2 جو ہے یہ وہ فرعون تھا جس نے حضرت موسیٰ کو نکالا تھا، یا وہاں پر ان کی بیٹی کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ ان کی وائف نے حضرت موسیٰ کو جب وہ بہ رہے تھے ٹوکری کے اندر انہیں نکالا اور پالا اس کے دور میں. پھر وہاں وہ پلے بڑے ہوئے، اور ظاہر ہے کہ شاہی محل میں وہ ان کی اولاد کی طرح جب پلے بڑے تو ان کو ہر طرح کی ٹریننگ دی گئی، جس میں کہ پڑھائی لکھائی بھی اعلیٰ درجے کی. جو سب سے اچھے ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے تھے ان میں سے تھے حضرت موسیٰ، جو بیسٹ ایجوکیٹڈ ہوتے تھے. اور اس میں بھی باقی فزیکل ایجوکیشن اور پھر آرمز اور ہتھیار اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سب انہیں شاہی محل میں ملی جوان ہونے تک. یہ انڈرسٹوڈ ہے، اس کا کہیں ذکر چاہے ہو چاہے نہ ہو، اس لیے کہ وہ اولاد کی طرح وہاں پلے تھے، بیٹے کی طرح. یہ سیکنڈ جو ان کے حضرت موسیٰ تو چلے آئے ادھر اس علاقے کے اندر، مدائن کے اندر، جب جوان ہو گئے بڑے ہو گئے، اور پھر وہاں سے جب یہ فرار ہوئے، ان کے ہاتھ سے ایک مرڈر ہو گیا یا قتل ہو گیا، تو فرار ہوئے جب، اور اس وقت تک یہ باتیں آنے لگی تھی کہ وہاں سازشیں ان کے خلاف ہونے لگی تھی محل میں بھی اور منسٹرز کے اندر بھی. تو یہ بھاگ کے مدائن پہنچے مدین، اور قرآن کے مطابق وہاں وہ 8 سال انہوں نے ان کی بکریاں وغیرہ چرائی تھیں. جو ان کے فادر ان لا تھے ان کے، وہاں میرج ہو گئی اور 8 سال کل بکریاں چرائی تھیں. اور اس کے بعد پھر وہ چلے اپنے بیوی کو لے کر، وائف کو لے کر، اور پھر راستے میں ان کو یہ ہوا کہ نبوت ملی، آواز آئی، اور پھر کہا کہ جاؤ تم فرعون کے پاس. اس کی تفصیلات کی یہاں ضرورت نہیں ہے، مختلف اور صورتوں میں آئی ہے، اور آگے شاید کہیں اور آئے جو ہماری سیریز چل رہی ہے اس میں. اور بائبل میں ہے کہ انہیں یہ بھی اطلاع دی گئی کہ اب وہ نہیں ہے فرعون، اب یہ دوسرا ہے اس وقت، جس کے دور میں تمہارے خلاف سازشیں شروع ہو گئی تھیں. تو یہ اس کا بیٹا تھا. یہ بیٹا جو ہے اس کا نام تھا مرنپٹا. یہ 1213 سے 1203 تک رہا. آپ کو الٹا لگ رہا ہوگا آپ میں سے کچھ لوگوں کو. 1279 سے 1203 BC قبل مسیح، عیسیٰ پورو. یعنی بھائی 2000 سال حضرت عیسیٰ سے پہلے زیادہ پرانے ہوئے، یا 1000 سال حضرت عیسیٰ سے پہلے یہ پرانے ہوئے؟ یہ تو نئے ہوئے نا. تو جو زیادہ پرانے وہ پہلے لکھا جائے گا. وہاں سے 1213 سے 1203 تک یہ گنتی الٹی چلے گی حضرت عیسیٰ کے آنے تک، پھر وہاں سے سیدھی ہوگی جو جب ہم ٹائم کو کاؤنٹ کریں گے سن کو. یہ اتنے پیریڈ تک رہا ہے 1279 سے 1203 تک.
حضرت یہ جب حضرت موسیٰ یہاں پر پہنچے ہیں تو اس کا اور اس کے بعد اس نے پیچھا کیا ہے، تو یہ تھا وہ جو ڈوب گیا، جس کی ممی نکلی ہے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ، اس کی ممی وہاں پہ موجود ہے، جس کی اس کی میرے ممی کی بھی اوروں کی بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ڈوبنا اس کا اور حضرت موسیٰ کا مصر سے قوم کو لے کر نکلنا 1203 میں ہے، بیفور کرائسٹ، حضرت عیسیٰ سے پہلے 1203 ایئرس پہلے۔ بنی اسرائیل کی جو وائلڈرنس ہے، یعنی 40 سال جو وہ بھٹکے ہیں، وہ پھر 1203 قبل مسیح سے شروع ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ کلیئر ہے، یہ اس کی زندگی یہاں تک تھی، یہ ڈوب گیا تو حضرت موسیٰ یہ ہے یہاں سے، تو پھر وہ قوم چلی بنی اسرائیل 40 سال بھٹکی، پھر وہ تو 40 سال جو وائلڈرنس کے کہلاتے ہیں، یعنی بھٹکنے کے کہلاتے ہیں، وہ 1203 سے شروع ہوئے۔ 1203 میں سے آپ 40 نکالیے تو 1164 BC، حضرت عیسیٰ سے 1164 سال پہلے یہ اسرائیل پہنچے ہیں 40 سال بھٹکنے کے بعد، اور پھر وہاں پر بہت عرصے رہے، یہ بہت زمانے تک، جب تک ان پہ حملے اور دوسرے نہیں ہوئے۔ اور یہ جو اگلا یہ بیچ میں کچھ اور فرعون بھی ہوئے ہیں، یہ رامسس 3 جو ہے، جس کا ابھی اسٹیچو نکلا، ابھی آپ کو پہلے دکھایا تھا کہ وہاں نکلا اسرائیل میں، وہاں جہاں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے اس کے بالکل قریب میں ایک جگہ پر۔ تو اس دور کا میں نے بیچ کے چھوڑ دیے، اس دور کا لیا جہاں جس دور کا اسٹیچو نکلا، تو یہ رامسس 3 تھا، یہ 1186 سے 1155 BC تک تھا، یعنی اس کے یہ 1164 BC میں تو وہ پہنچے ہیں۔ لال والا دیکھیں، حضرت موسیٰ نہیں، بنی اسرائیل میں پہنچے حضرت عیسیٰ سے 1164 سال پہلے، 1164 ایئرس پہلے، اور 115 ایئرس پہلے، یعنی اور بعد میں اس کے یہ رامسس 3 موجود تھا۔ تو اس کا مطلب ان کی پریزنس وہاں پر تھی جس وقت بنی اسرائیل پہنچے ہیں۔ تو اسرائیل کے اندر یہ بالکل ایک الگ سے ایک ثبوت مل رہا ہے مختلف، جو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اسرائیل کا علاقہ آج جو ہے اس پر فرعونوں کی حکومت تھی۔ یہ اس اسٹیچو کے نکلنے سے معلوم ہوتا ہے، انہوں نے تھوڑی بنی اسرائیل یا فلسطین نے تھوڑی ان کا اسٹیچو بنا کے رکھا تھا فرعون کا، ان کی حکومت ہی اس لیے وہاں پہ ملا ہے۔ تو اب جب یہ پہنچے تو وہاں پر ان کی حکومت تھی، یہ ڈوب گیا۔ اس ڈوب جانے کے بعد پھر بنی اسرائیل وہاں اسٹڈی ہوئے، اور پھر ہلکے ہلکے کر کے وہاں سے اثرات ختم ہوئے ان کے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ وہاں سے ہٹ گئے یا غائب ہوئے۔ یہ ایک ہسٹری جو ہے وہ بتا رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات ہے اپنی جگہ پر، اس میں کہ ہم نے ان کو وارث اس جگہ کا بنایا، قرآن کہہ رہا ہے جن لوگوں کو کمزور کر دیا گیا تھا ہم نے وارث اس جگہ کا بنایا جہاں پر، اور فرعون کو ہٹا دیا وہاں سے۔ یہ اسرائیل کے علاقے کا ذکر ہوا، فرعون کو وہاں سے ہٹا دیا، اور اسی سرزمین کا، اسی لینڈ کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا پہلے کہ تمہیں یہاں ہم بسائیں گے۔ ان کو اس جگہ بسایا جہاں فرعون کی حکومت تھی، فرعون ہٹ گئے وہاں سے، یہ تو ڈوب گیا تھا، لیکن پھر اس کے بعد کے فرعون جو تھے وہاں سے ہٹ گئے، اور پھر یہی لوگ وہاں پر پہنچے اور یہ اس کے وارث یا انہیریٹر ہوئے۔ تو یہ سالو اس طریقے سے پھر جا کر بات ہوئی ہے اصل میں، تو اس اسٹیچو اور فرعونوں کی حکومت وہاں ثابت ہونے کے بعد یہ جو علاقہ ہے جہاں اوریجنل مصر تھا، یہاں پر جیسے میں نے آپ کو بتایا سب لوگ نہیں نکلے تھے، نکلنا پاسبل ہی نہیں تھا۔ بائبل میں تو یہ ہے کہ وہ 20 لاکھ کے قریب تھے، وہ سب نکل گئے تھے، اس لیے کہ وہاں کلیئر یہ ہے کہ 6 لاکھ وہ تھے جو لڑنے کے قابل تھے، جوان۔ تو پھر ظاہر ہے کہ پھر عورتیں، بچے، بوڑھے، اور یہ بھی ہے کہ کچھ اور لوگ بھی ساتھ میں ہو لیے تھے۔ اندازہ یہ لگایا جاتا ہے کہ 20 لاکھ کے قریب تھے جو لوگ نکلے، سب نکل گئے تھے۔ سب نہیں نکل سکتے، یہ پیچھا کریں گے، یہ جائیں گے، بوڑھوں کو گھسیٹیں گے ساتھ میں، اور پریگننٹ لیڈیز کو ساتھ میں گھسیٹیں گے، بچوں کو ساتھ میں گھسیٹیں گے، یعنی بھاگنے والے چاہیے، لڑ سکنے والے چاہیے۔ تو سب نہیں نکل سکتے، نکلے ہوں گے ان میں کے بھی بہت سے لوگ اپنے جذبے کے اندر کہ ہم بھی چل رہے ہیں، چاہے ہم تھک جائیں پیچھے، چاہے رہ جائیں، چاہے مارے جائیں، لیکن نکلے۔ تو سب نہیں نکلے تھے، اور سب نکل نہیں سکتے، صرف وہی نکلیں گے جو ایک پوری قوم 20 لاکھ کے نکل جائے وہاں سے، یہ نہیں ممکن ہے۔ بہت سے وہاں پر رک گئے، اور بہت سے اپنے اس کے اعتبار سے بھی رکے ہوں گے کہ ہمیں نہیں پھنسنا اس چکر کے اندر، اس وجہ سے بھی بہت سے رک گئے ہوں گے۔ تو جتنے بھی گئے یہ تو پہنچے اسرائیل، اور کہا کہ یہ انہوں نے انہیریٹ کیا وہ ایریا، وہاں کے وارث بن گئے۔ اب اس کے بعد قرآن کہہ رہا ہے کہ جب اس کے ڈوبنے کے بعد سورہ 26 میں، سورہ 26 میں، فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، ہم نے انہیں نکال دیا ان جگہ سے جہاں ان کے باغ تھے، جہاں ان کے چشمے تھے،
ان سے وہاں سے نکال دیا ان کو، وہ جو ڈوب گئے کے بعد کا ہے. وکنوز و مقام کریم، اور خزانے اور بڑے اچھے اچھے جو گھر تھے ان کے آرام دہ ان گھروں سے نکال دیا انہیں. یہ وہ لوگ تھے جو فوجی تھے، یہ وہ لوگ جو تھے طاقت والے تھے، یہ وہ لوگ جو تھے فرعون کے ساتھ گئے تھے، جنہوں نے پیچھا کیا تھا فراؤ کے ساتھ میں. ہم نے وہاں سے انہیں نکال دیا. کذالک، یہ تو ہوا ایسے. وَوَرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، اور اس کا وارث ہم نے بنایا بنی اسرائیل کے لوگوں کو. تو بنی اسرائیل وہاں رکے تھے، وہاں جو لوگ وہاں رکے تھے انہوں نے ان چیزوں پر قبضہ کیا، خالی پڑے تھے. پھر ان کو ریزسٹ کرنے والے وہاں فوجی نہیں تھے. اس سے پہلے جو پیدر پہ عذاب آئے تھے اس سے بھی بڑے ان سے متاثر ہو کے گھبرا چکے تھے. مطلب ان کے مطابق تو 7 آئے قرآن کے اندر 7 کا ذکر ہے، بائبل میں اور بہتوں کا ذکر ہے، بلکہ ایک اس کا بھی ذکر ہے جو قرآن میں نہیں ہے کہ ہر ایک کا پہلا بچہ مر گیا، پہلوٹا، انکلوڈنگ فرعون. یہ پہلا بیٹا ہی مر گیا سب کا، اور سب ہل گئی تھی سارے لوگ. تو یہ نہیں ہوا کہ ان کو قبضہ کرنے سے وہ روکتے، جو جگہ خالی ہو گئی تھی یہ پہنچ گئے اور انہوں نے لیے. تو اس حصے کے اندر یہ چاہے وہ آگے آئی حکومت فرعون کی، یہ جو ڈوبا تھا ہمیں ہسٹری میں یہ ملتا ہے، یہ جو ڈوبا تھا یہ 19th ڈائنیسٹی تھی، 19واں خاندان. اس کے بعد والے بڑے کمزور تھے جو 2 3 5 سال رہے، وہ سب بہت ویک تھے، کمزور ہو گئے تھے. اسے یہ سب طاقت ان ساری چیزوں سے ختم ہوئی تھی. قحط آیا وہاں پر، سوکھا پڑا، یہ سب سیلاب آئے، طرح طرح کی وبائیں آئیں، تو اس سے وہ بالکل کھیتی ختم ہوئی، اس سے بالکل کمزور ہو گئے تھے. اور یہ کہ ہر موقع پر ان سے جب ان سے کہا جاتا تھا تو موسیٰ دعا کرتے تھے تو پھر وہ عذاب ہٹتے تھے. تو پھر وہ انہوں نے ان بہت سی چیزوں کو بہت بڑے حصے کے اندر جو رہ گئے تھے اسے ٹیک اوور کیا. یہ ایسے ہوا کہ بنی اسرائیل ان کے جو ہے وارث بنے. یہ 2 پارٹس ہیں، دونوں جگہ پر وہ بنی اسرائیل کو وہاں تو پورا وہ علاقہ مل گیا جس کا اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا، کنعان کی زمین یا آج کے اسرائیل کی. اور یہاں جو لوگ رکے تھے ان کو وہ ساری چیزیں مل گئیں، اور پھر یہ وہاں غلام نہیں رہے. یہ اس کے بعد یہ آرام سے پھر رہنے لگے، اور ان کے اندر ان کے معاملے میں دخل اندازی نہیں کی گئی. اب پھر میں یہاں پہ آگے ہوں اسی آیت کے اوپر. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا. ہم نے اس قوم کو وارث بنایا. ہم نے وہ جو کمزور پا کے دبا لیے گئے تھے اس سرزمین کا جس کے ہم نے جہاں برکتیں رکھی ہیں، جس کے چاروں طرف یا جس کے مشرق و مغرب میں برکتیں ہیں، اس کا وارث بنایا. اب یہ وارث تو بنے کچھ عرصے کے بعد. یہ جو کہا ہے میں نے بیچ میں آپ کو شک ہوا ہوگا جو کچھ میں نے کہا تھا اس پر. وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي اسرائیل. بنی اسرائیل سے کیا ہوا وعدہ پورا ہوا، پہنچے وہاں. وَدَمَّرْنَا، اور یہ سب فرعون کا سب کچھ ختم ہو گیا. بِمَا صَبَرُوا، یہ جو درمیان میں آیا کہ وہ اسٹیڈ فاسٹ رہے. آپ کو شروع کی ہسٹری بتائیں، وہ شروع کی ہسٹری تھی، وہ ان لوگوں کی ہسٹری تھی جو غلام تھے، جو صدیوں سے غلام چلے آ رہے تھے. ان کی مینٹیلٹی ہوتی ہے یہاں کہاں پھنسوا دیا، ہم تو وہیں ٹھیک تھے، 2 وقت کی خرابی روٹی تو مل جاتی تھی، یہاں پھنس گئے ہم. آئے تھے ان کے کہنے کے اوپر. پھر باہر نکلنے کے بعد یہ نہیں یہ کھائیں گے، ہم سے تو یہ نہیں چلے گا کہ روزانہ وہی چل رہا ہے من و سلوہ. یہ ساری چیزیں جتنی تھیں یہ ان کی تھیں جو غلام رہے تھے. یہ غلام قوموں کی مینٹیلٹی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد 40 سال یہ وہاں رہے وائلڈرنیس میں. اس کا میں ذکر یہاں نہیں کر رہا کیوں 40 سال رہے. جب اللہ نے ان سے کہا کہ وہاں جاؤ تمہارے لیے لکھ دی گئی وہ زمین، تو انہوں نے کہا بڑے تگڑے لوگ ہیں، ہم نہیں لڑ سکیں گے. وہ تگڑے لوگ جو ہیں وہ بھی تگڑے تھے، فلسطینی جو وہاں رہتے تھے آس پاس، اور یہ فرعون کا وہاں پہ قبضہ تھا، انہیں جانتے ہی تھے وہ. تو کہا کہ اب اس سزا میں ملے گی تو تمہیں تمہارے لیے لکھ دی، لیکن 40 سال یہاں بھٹکو گے. اب نئی ایک نسل آئی اس 40 سال کے اندر. یہ تو بوڑھے ہو کے ختم ہوتے گئے جو وہاں سے نکلے تھے، یا بہت بوڑھے ہو گئے. 40 سال میں ایک نئی نسل آئی. وہ نئی نسل جنگل میں، صحرا میں، وہاں کی مشقتوں، وہاں کی تکلیفوں میں پیدا ہوئی تھی. وہ نئی نسل جو تھی وہ آزاد پیدا ہوئی تھی. یہ 2 باتیں، پہلی بات تو آزاد پیدا ہوئی، دوسرے وہ شروع سے ہی وہ جو وہاں کی تکلیفیں تھیں ان ساری چیزوں میں پیدا ہوئی تھی. تو ان کے مزاج میں وہ بات نہیں تھی. اگر وہی غلامی میں ہوتے تو ان میں بھی ہوتی. یہاں پر ہے مثلا ہمارے یہاں وہ لوگ جو دبے کچلے کہلاتے ہیں دلت، ان کی پوزیشن یہ ہے کہ قانون تو یہ کہتا ہے کہ تمہارے یہ حق ہے، ان حقوق کا جگہ جگہ انفرنجمنٹ یا خلاف ورزی بھی ہوتی ہے.
تو یہ تو کر لیتے ہیں کہ جا کے کہیں رپورٹ لکھا دیں کہ دیکھیے اس نے ہمیں گالی دی، نیچ کہہ دیا، اور فوراً پولیس جا کے پکڑ لے. یہ تو کرتے ہیں یہ حکومت یا پولیس کے ساتھ میں. لیکن خود اپنے اندر اتنا انفیریورٹی کمپلیکس ہے کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر وہ چائے نہیں پیتے، وہ کھانا نہیں کھاتے، آپ کھلانا چاہیں اور پلانا چاہیں تب نہیں کرتے. قانون تو جو کچھ بھی کہہ رہا ہے، قانون کے خلاف بہت سے لوگ کر رہے ہیں، لیکن جو آفر کر رہے ہیں اور جو تیار کہ ہمارے برابر ہیں آپ، وہ ان کے برابر خود نہیں بیٹھتے، الگ کھڑے ہوتے کہ ہم یہاں ان کے ساتھ کیسے بیٹھ جائیں، ہم ان کے ساتھ کیسے کھا لیں اور کیسے پی لیں. یہ نسل چلی آ رہی ہے انہی کے اندر، انہی کی نسلوں میں سے، اسی ماحول کے اندر، جو ماحول چاہے قانون بن گئے ہو لیکن وہ ماحول آج بھی ہے. وہ قانون بن گئے ہیں، کچھ کم ہوا ہے پہلے سے. پہلے یہ رپورٹیں بھی نہیں کرا سکتے تھے، اب کرا دیتے ہیں. یہ لوگ جو ہیں یہ پیدا ہی اس کے اندر ہوئے تھے، صحرا میں پیدا ہوئے، اس کے اندر ڈیزرٹ میں پیدا ہوئے، جہاں کچھ کھانے کو نہیں ملتا تھا وہاں پیدا ہوئے. وہ آرام سے کھانے کو جنہیں مل رہا تھا، وہ شروع میں تو اسے بھی اس کی وہ ناشکری کرتے تھے. ان کو مل رہا تھا تو بہت اچھا ہے، یہ کچھ کم پانی کی جگہ ہے، ان ساری چیزوں کے اندر یہ پیدا ہوئے اور آزاد پیدا ہوئے کہ ہم غلام نہیں ہیں. تو ان کی مینٹیلٹی الگ تھی. انہوں نے کہا کہ ہم سے اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے، جائیں گے، ہم لڑائی ہوگی تو لڑیں گے، جنگ کریں گے. جب اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ زمین تمہارے لیے لکھ دی گئی تو ملے گی ہم. تو وہ نسل اور تھی، ان کو کہا ہے بما صبروا، اس لیے کہ وارث تو وہ 40 سال بعد ہوئے نا، اس وقت تھوڑی ہوئے جس وقت کا ذہن میں شک آئے کہ یہ تو بہت گڑبڑ کرتے تھے. اس وقت کب وارث ہوئے؟ یعنی اس وقت کب انہیرٹ کیا انہوں نے اسرائیل کی زمین کو؟ 40 سال بعد کیا نا. ان لوگوں نے کیا کہ جو بڑے اسٹیڈ فاسٹ تھے، اور یہ آلموسٹ جوان تھے اور نوجوان تھے، یہ جو نئی نسل تھی، پھر انہوں نے ٹیک اوور کیا. اس لیے کہ پھر ان کے اندر وہ چیز تھی جو آزاد لوگوں میں ہوتی ہے، اور جو محنتیں تھی، اور ان کے اندر خوف نہیں تھا اور ان کے اندر ڈر نہیں تھا. یہ ہے استقامت ان کی، جس کے بارے میں اور انہوں نے جو کچھ وہاں اپنی بنا رکھی تھی وہ ساری چیزیں برباد ہو گئیں. برباد کا مطلب یہ نہیں سب ٹوٹ ہی گئیں، ان کے کسی کام نہیں آئیں، وہ ساری محنتیں ان کی بیکار گئیں. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لہم، اور بنی اسرائیل کو تو سمندر سے ہم نے پار کیا، اور جیسے ہی پار کیا تو وہاں یہ ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے جو بتوں کے پجاری تھے. اپنے کوئی ان کے ہوں گے دیوتا ویوتا، ان کی پوجا کرتے تھے. بیچ میں جگہ جگہ وہ جو چھوٹی چھوٹی سی بستیاں ہوتی ہیں ڈیزرٹس کے اندر بھی، تو وہاں انہوں نے دیکھا. قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، تو انہوں نے کہا جیسے ایک ان کا ایک پوجا ہے نا، ایک ہمارا بھی بنوا دیجیے. قال انکم قوم تجہلون، یہ انداز تھا ان کا، وہ بھی جو ساتھ میں آئے تھے. اس لیے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ ایمان لانے والے تو بہت تھوڑے تھے، کچھ نوجوان ہی تھے، لیکن اب یہ فرعون کی غلامی سے نکل کر، اور بہت سال رہے حضرت موسیٰ وہاں پر، شاید 9 سال بنی اسرائیل کے بیچ میں. تو اب یہ ان کے سمجھانے کہنے پر آ تو گئے تھے، لیکن انداز ان کا جو تھا وہ یہ تھا، ایک بالکل بگڑی ہوئی قوم. کوئی بہت تعجب کی بات نہیں ہے. 9 سال حضرت موسیٰ رہے نا، وہ بھی اس ماحول کے اندر جب فرعون نے ان کو غلام بنایا ہوا تھا. ہاں براسی ایک ایسا ہوتا ہے کہ ہیرو ہو جاتا ہے بڑا طاقتور کہ اس کا فرعون کچھ نہیں کر پایا، بس یہ تو ضرور تھا. آپ لوگ تو کہیں غلام ابھی تک نہیں ہے نا، اور کتنی صدیوں سے کیا کیا آپ کی، جسے کہتے ہیں کہ ہماری ہسٹری بڑی ایسی رہی ہے، اچھی رہی ہے. اس میں سب اپنے اپنے دیوتا بنا کے پوجائیں کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں. اب یہ مختلف ہے، کعبہ بنا کے طواف بھی کر لیتے ہیں، یہ بھی چلتا ہے کہ یہ بنا لیا ہم نے، طواف یہاں پر ہو گیا. سامنے سے کوئی مورتی نہ بنا لے. جا کے جاننے کے بعد اگر قبروں پہ جھکتے ہیں، مختلف آستانوں کے اوپر جھکتے ہیں، وہاں نشان اپنے ولیوں کا، اولیاء کا بنا لیتے ہیں، ہر طاق کے اوپر کچھ لگا لیتے ہیں کہ یہ ان کے آستانہ ہے، وہاں جا کے لوگوں کو جھکنا ہوگا، اور جا کر سچ مچ جھکتے ہیں. کتنی بڑی تعداد ہے. تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ حضرت موسیٰ تو کل 9 سال وہاں پر رہے تھے اور غلام قوم کے درمیان میں تھے، ان کے دل میں ڈر بھی تھا. تو اب یہ بھی دیکھتے رہے تھے کہ ہاں ان کی باتیں پوری ہونی، آ گئے تھے ساتھ میں. صحیح ایمان لانے والے تو تھوڑے سے تھے، لیکن پھر یہ بعد میں قوم مشقتیں جو کچھ ہوتی چلی گئی، وہاں سے یہ پکے ہوتے چلے گئے، یہ نسل ختم ہو گئی. آگے آنے والے ڈائریکٹ ان کی تربیت میں تھے وہ کچھ اور لوگ تھے جو بعد میں آئے، وہ تربیت یافتہ تھے، زیادہ بیٹر لوگ تھے. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ کیسے جہالت کی باتیں کر رہے ہو، انکم قوم تجہلون، یہ
اتنی جہالت کی باتیں کرتے ہو تم، یہ کہہ رہے ہو کہ تمہارے لیے بنا دیں. ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا یعملون. یہ جس چیزوں میں لگ رہے ہیں یہ تو سب وہ چیزیں جو اپنے ہاتھ سے بنائی ہیں ختم ہو جائیں گی. خدا وہ ہے جو ختم نہیں ہوتا، تم ان کی پوجا کرنے کو کہہ رہے ہو. اور یہ سب فریب جو ہے یہ ختم ہو جائے گا جس چیز کی جس طرح کی یہ چیزیں کرتے رہیں. اس کے بعد کہا قال غیر اللہ ابغیکم الہ وہم فضلکم علی العالمین. غیر اللہ جو ہے کوئی اللہ کے سوا، اس ایک کے سوا کسی اور کو تمہارے لیے میں بنا دوں کوئی کہ پوجا اس کی ہوگی. وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. تم یہ نہیں سوچتے تمام جہانوں پر تم سب سے سپیریئر ہو، تم سب سے بیٹر ہو. یہ اسٹیٹس جب تک انسان محسوس نہیں کرتا تو ہر ایک کے آگے جھکتا ہے. یعنی آزادی یہی دلائی گئی ہے کہ سب کی، ہر ایک کی غلامی سے نکلو، اس ایک کے سامنے جھکو. اور اس ایک، صرف ایک کو نہ مانے تو پھر ہر جگہ جھکتا ہے، اور ہر جگہ کا ڈر بھی ہوتا ہے، ہر جگہ کا خوف بھی ہوتا ہے. تمہیں بتائے تمہیں تو سارے جہانوں پر سپیریئر بنایا، تمہیں پریفرنس دی گئی. تم کہہ رہے ہو کہ اب تمہارے ہاتھوں سے کچھ بنا دوں، اپنے ہاتھوں سے کچھ بنوا دوں، وہاں جا کے جھکو گے تم. اب یہ ان کو بہرحال لاجک یا سمجھانے کی جو کچھ بھی باتیں تھیں یہ تو پھر زمانے تک چلی ہوں گی، اور ان کی جو بھی حرکتیں تھیں وہ کرتے رہے. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ. سمجھایا انہوں نے کہ دیکھو اللہ نے تمہیں ان سے بچایا، فرعون اور ان کے لشکر سے، آل فرعون سے، فرعون کے قوم سے. وہ تمہیں کتنے سخت عذاب میں رکھتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم. بڑی آزمائش سے گزرے ہو، تمہارے رب کی طرف سے بڑی سخت امتحان تھا جس سے تم لوگ نکل کر آئے ہو. اور اب ویسی باتیں کر رہے ہو. اس کے بعد ووعدنا موسیٰ 30 لیلۃ واتممناها ب10 فتم میقات ربہ 40 لیلہ. اور ہم نے 30 راتوں کا وعدہ کیا، یعنی طے کیا اللہ نے موسیٰ سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 اور 10 سے اور اس کو کمپلیٹ کیا، یعنی 40 نائٹس. فتم میقات ربی. اس طریقے سے تمہارے رب کا جو اپوائنٹڈ ٹائم تھا کہ 40 ڈیز کا وہ پورا ہوا. 40 لیلہ 40 راتیں. ابھی کل یا پرسوں مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ قرآن کے کچھ ایسے مقامات ہیں جو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے. میں نے کہا ہیں، بتا رہے. میں نے کہا نہیں بتاؤں گا نہیں. اب یہاں آ گئی ہے ایک تو مجھے بتانا پڑ رہا ہے کہ میری سمجھ میں اب اسے، اور لوگوں نے کچھ بھی نہیں کہا اس پر. انہوں نے کچھ ایکسپلین کر دیا ہوتا، یا تو قابل غور ہی نہیں سمجھا کہ غور کرنے کی بات تھی، یا سمجھ میں ان کے بھی نہیں آیا ہوگا گزر کے. میری سمجھ میں آج تک نہیں آیا کہ یہ 40 راتیں کیوں. وہ جو ان کو وہاں پر احکامات دیے گئے تھے، آگے ذکر آئے گا کہ دیے تختیوں پہ، سلیٹس پر لکھے ہوئے یا لکھوائے گئے، وہ تو 10 کمانڈمنٹس تھے، 10 حکم چھوٹے چھوٹے تھے. یہ 10 حکم کے لیے وہاں پر 40 راتیں. اب پھر راتیں ہی کیوں کہا ہے؟ 40 نائٹس، 30 نائٹس کے لیے بلایا تھا، 10 نائٹس اور 40 یوم بھی تو کہہ سکتے تھے. یوم میں ڈے نائٹ دونوں آ جاتے ہیں. 40 دنوں کے لیے بلایا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ 40 صبح. ایسے یوم میں ڈے نائٹ دونوں آتے ہیں، 24 آورس کا دن، 24 گھنٹے کا. تو یہاں دونوں جگہ راتیں کہا. 30 راتیں طے کی تھیں، 10 سے کمپلیٹ کیا انہیں. ایسے ان سے جو فکس ہوا تھا 40 وہ پورا ہوا. 40 راتیں. کیوں 40 راتیں؟ یہ احکامات لکھنا تو ذرا دیر کی بات تھی، ایک دن میں ہو جاتا. حضرت موسیٰ کو جب یہ وہی پہلی بار نہیں آ رہی ان پر، یہ تو پہلی بار تو وہاں آئی تھی جب وہ اپنی فیملی کو لے کر چلے تھے اور کہا گیا کہ انی انا اللہ. موسیٰ سنو میں اللہ ہوں میں، اور تمہیں یہ کہہ رہا ہوں انک بالواد المقدس طویٰ، تم پوتر وادی کے اندر ہو، ویلی کے اندر. فخلا نعلیک، جوتے اتارو اپنے. اور تمہیں پہلے توحید کی تعلیم دی گئی، کچھ آخرت کے بارے میں بتایا، پھر کہا اب تمہیں فرعون کے پاس جانا ہے. یہ پہلی وہی تو وہاں آئی تھی. ابھی یہ کوہ طور اور یہ سب، یہ جو تھیں یہ سب بات کی باتیں ہیں، یہ تو اب آئے گا. اب رسول بنا دیے گئے تھے، وہی آئی. پھر وہاں بھی انسٹرکشنز آتی رہی ہوں گی. جب پہنچے فرعون کے ہاں وہی آتی رہی، انسٹرکشنز آتی رہی ہوں گی لگاتار. تو وہی کا سلسلہ تو جاری تھا، کوہ طور پہ جانے سے نہیں شروع ہوا ہے. اب یہ بلایا گیا 40 دن کے لیے وہاں پر ان کو. تو 40 دن کے لیے جو بلایا گیا، فاتممناہا ب10، 10. تو یہ کیا ہے؟ مطلب 40 دن کیا کیا انہوں نے؟ کہیں ذکر نہیں ہے. یہ 40 دن سے کیا ہوتا ہے؟ سب بہت تربیت ہوئی ہوگی، میڈیٹیٹ کرتے رہتے ہوں گے وہاں پر، کہا گیا ہوگا.
علم دیا تو علم لوگوں کو دینے کے لیے جو دیا جائے گا وہ تو آ گیا 10 کمانڈمنٹس اس وقت. پھر بعد کو اور چیزیں آتی رہیں جو پوری توریت پوری ہوئی ہے. یہ سب سے پہلے کے جو آرڈرز تھے یہ تھے شروع میں، وہ حضرت موسیٰ کے لیے تھے شروع کے، کچھ اور آتے رہے، پھر یہ 10 لکھوائے گئے. اس کے لیے 40 کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی مہینے سے خود سے جا کے بیٹھ گئے تھے، تو خود سے جب جا کے بیٹھ گئے تھے تو ڈھونڈ رہے تھے، ملا نہیں تھا جب تک وہ وحی نہیں آئی. وحی آئی اور کہا کہ اب جاؤ کام کرو، یہ لیٹو گے تھوڑی، اب جاؤ نکلو اور کام کرو، اپنے آس پاس والوں لوگوں کو تم ڈراؤ غلط انجام سے جس کر رہے ہیں. تو وہاں تو یہ تربیت نہیں کی گئی. وہ خود پریشان ہو کر یا اس میں کر کے وہ میڈیٹیٹ کرتے تھے کہ کیسے سب کچھ ٹھیک ہوگا، غور و فکر کرتے تھے، اور وہاں پر اپنے اس کے اندر کیو میں غار میں بیٹھے رہتے تھے یا چلے جاتے تھے سب سے الگ تنہائی میں. کسی اور رسول نبی کے ساتھ نہیں ہوا کہ پہلے تو تمہاری ٹریننگ ہوگی 40 دن کی. تو یہ 40 ڈیز کا کیا مطلب ہے میں نہیں سمجھ سکا کبھی. اس پر کسی نے اور سے مجھے کہیں ملا نہیں کہ اس نے روشن ڈالی. بعض لوگوں نے لکھا 30 دن کی تعلیم 10 دن کی تربیت. کتنی تعلیم بھائی؟ وہ 10 کمانڈمنٹس دیے گئے تھے اور پھر 10 دن کی تربیت. یہ اگر میرے آپ ہی تک نہیں اور بھی لوگوں تک یہ پہنچے گا درس، اگر کسی کو غور و فکر کرنے کے بعد کچھ سمجھ میں آئے، تکا نہیں، کوئی ثبوتوں کے ساتھ میں، ایویڈنس کے ساتھ میں کہ یہ تھا یا یہ ہوا اور اس کا ثبوت یہ ہے، تو مجھے ضرور اطلاع کریں اور بتائیں. بہرحال یہاں پر اتنی بات ہے، اس سے میں آگے بڑھوں گا کہ 40 دن سے کیا ہوا ہے، 40 دن سے کیا ہوتا ہے. شاید اسی سے انہوں نے تبلیغی جماعت نے اپنا چلہ نکالا ہے. ایک حدیث یہ بھی ہے کہ 40 دن اگر پابندی سے بالکل شروع سے آخر بالکل صحیح صلاۃ نماز ادا کر لے تو ایمان کمپلیٹ ہو جاتا ہے، پرفیکٹ ہو جاتا ہے، آتی ہے سمجھ میں. تو ان سے 40 دن کیا کروایا گیا؟ باقی اگر یہی کروایا گیا، یہ بھی کروایا گیا ساتھ میں، تو پھر باقی رسولوں کے ساتھ تو ذکر نہیں ملتا اور سب کے ساتھ میں. پہلے ہی دن سے وہ صلاۃ دے دی گئی ہو، ایسا اور رسولوں کے ساتھ تو نہیں ہوا. شروع میں تو بنیادی بیسکس دی جاتی ہیں، اصول دیے جاتے ہیں. یہ جو شریعت والا حصہ ہے عمل، یہ تو بات کو آتا ہے. تھا حضرت موسیٰ کے ساتھ میں وہاں حکم آیا ہوگا کہ کہا کہ اپنے گھروں کو اپنی مسجد بنا لو، جب وہاں بنی اسرائیل میں تھے اس پیریڈ میں آ گیا ہوگا. آ گیا تو پھر ان کو اس کی کیفیت بھی تب سے ہی معلوم ہوگی کہ کیسا ہونا چاہیے صلاۃ. تو ابھی مجھے نہیں کلیئر ہوا یہ 30 دن پلس 10 ڈیز کے لیے بلایا، یہ اسپلٹ کر کے بتایا ہے. اور 30 دن بھی کیا کرتے؟ وہاں پر تو وہ الواح تھیں یا پلیٹس دی گئی تھیں، سلیٹس جن پر توریت لکھی ہوئی تھی. میں اس سے آگے چل رہا ہوں. وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ اب میں جا رہا ہوں وہاں 40 دن کے لیے بلایا ہے، تو اس بیچ میں تم میرے خلیفہ رہنا. وخلفنی، دیکھیں یہ لفظ خلیفہ کا مطلب پیچھے رکنے والا یا بعد میں آنے والا. خلیفہ کا مطلب وہ جو آتا ہے وائس جیرنٹ، وہ نہیں ہے. میرے خلیفہ یہاں رہنا میری قوم کے اندر، اور اصلاح کرنا، واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین، اور یہ جو گڑبڑ کرنے والے ہیں ان کے پیچھے مت چلنا، ان کو فالو مت کرنا. ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا، ہمارے اپوائنٹڈ ٹائم کے لیے جب موسیٰ آئے، وکلمہ ربہ، بات کی، قال ربی ارنی انظر الیک، تو انہوں نے کلام کرنے، بات چیت کرنے کے بعد یہ بھی کہا کہ میں دیکھنا بھی چاہتا ہوں آپ کو. تمنا یہ ہے، اس لیے کہ یہ کلام کسی اور سے کبھی نہیں کیا. وہ 3 طریقے قرآن نے بتائے کہ بس 3 طریقے ہوتے ہیں کسی کے کلام کرنے کے. سورہ شورا میں ہے 42ویں سورت میں، شاید 52 نمبر آئے تھے یا 51، کہ جس میں یہ بتایا کہ کوئی بھی شخص ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کوئی بھی بشر اللہ سے کلام نہیں کر سکتا سوائے 3 طریقوں کے. اس میں سے جو پہلا بتایا وہ یہ کہ اس کی طرف ڈائریکٹ، مطلب اس کے دل میں وہی قلب کے اوپر نازل ہو جائے، ہارٹ کے اوپر، اندر بات آ گئی، اللہ نے ڈیلیور کر دی. کیسے ہوتی ہے کوئی سمجھ نہیں سکتا، لیکن ٹھیک سے نہیں سمجھ سکتا، لیکن آ گئی. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے. ایک دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ وَمِن وَرَائِ حجاب، او میں ورائے حجاب کا، پردے کے پیچھے سے. یہ انہی کے ساتھ ہوا ہے اور کسی رسول یا نبی کے ساتھ نہیں ہوا، پردے کے پیچھے سے. اور تیسرا طریقہ یہ بتایا کہ ایک فرشتہ یا جسے رسول کا ہے کہ پیغام لانے والا جو لے کے آتا ہے اور وہی کرتا ہے، اس کے ذریعے وہی دی جاتی ہے. یہی بس 3 طریقے ہیں. اس میں سے یہ جو ہے یہ صرف حضرت موسیٰ کے لیے یوز ہوا ہے جہاں ڈائریکٹ کلام ہوا، اور اس کو جگہ جگہ کیا ہے کلیئر. وکلم اللہ موسیٰ تکلیما،
جیسے کہا سورہ بقرہ کے اندر کہا کہ اللہ نے ایسے کلام کیا، کلم اللہ خالی نہیں بات کی، ایسے تو بہت تمام سارے رسولوں سے ملتا ہے، لیکن وہ بات ایسے نہیں ہوتی جیسے ہم سمجھ رہے ہیں. کہا کلم اللہ موسیٰ تکلیما، ایسے کیا جیسے سچ مچ بات چیت کی جاتی ہے، ایسے بات ہوئی ان سے. تو تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، سورہ بقرہ کی آیت. ابھی تمہیں کچھ رسولوں کے واقعات بتائے، اس میں سے الگ الگ لوگوں کو الگ الگ کے اوپر کچھ پریفرنسز دی گئی تھیں. یہ سن لیجئے خوب، قرآن نے بار بار کہا ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم کسی ایک میں بھی کوئی فرق نہیں کرتے. یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، یہ فرق کرنا بند کر دیجئے گا. کسی ایک میں بھی، بین احد من رسلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، پھر بخاری کی، بخاری مسلم دونوں کی، کہ مجھے کسی ایک بھی رسول یا نبی سے افضل مت کہنا. یہ نہیں کہا نہیں ہوں، یہ اللہ جانے کون ہے کہ اس قسم میں تم نہیں کہو گے، کہیں یہ بات زبان سے نہیں نکالو گے کہ یہ تو سب سے افضل ہے. یہاں تو دن رات یہی چلتا ہے نا. تو بہرحال یہ افضلیت اپنے آپ کو افضل بتانا اور کرنا، سپیریئر بنانا، یہ اس پہ تو ابھی انہوں نے اعتراض کیا ہے. ہمیں RSS کے چیف نے ابھی آئی، جس میں تو اصل میں تو بات یہ کہ یہ مینٹالٹی نہیں ہونی چاہیے. ہم ہی سپیریئر ہیں، ہم ہی بیٹر ہیں، اور سب کچھ ہمارا ٹھیک ہے، آپ کا بہت کچھ غلط ہے. اسے صحیح دیکھیں اور رکھیں. تو بھاگوت صاحب کے اسٹیٹمنٹ میں بھی جو کہا ہے کچھ ملتی جلتی بات ہے، جو ایٹیچیوڈ ہے. تو وہ کلمہ رب، تو ان کے رب نے ان سے کلام کیا. یہ دوسری جگہ، ایک جگہ میں نے سورہ بقرہ کا بتایا، ایک سورہ نساء میں ایک جگہ، وہاں پر یہ کہا کہ ہم نے تمہیں سب رسولوں کے نام لے کر اس میں قرآن میں نہیں لیے. یہاں کچھ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں تمہیں بتایا ہے، ان کا بیان یہاں پر کیا ہے. اور منہم من لم یقصصہم علیک، اور وہ بھی ہیں جن کے بارے میں تمہیں کچھ. اس کے بعد فرمایا کہ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما. تو یہ خاص طور سے اس جگہ بھی اور آنا الگ سے، کچھ کے بارے میں تمہیں بتایا ہے، کچھ کے، لیکن کلام صرف موسیٰ سے کیا ہے ڈائریکٹ. یہ فضیلت ہوئی یا نہیں ہوئی ان کی ایسی کہ جو کسی اور پر نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج پہ گئے وہاں کیا، لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے ایسے کلام نہیں کیا جیسے حضرت موسیٰ نے کیا. وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، بار بار کئی جگہ یہ لگا دیا ہے. کئی رسولوں کی فضیلت بتانے کے بعد وَآتَيْنَا، کچھ الگ حقیقت ہے اس کی. آتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، حضرت داؤد کو زبور دی. تو اس میں بھی کچھ خاص باتیں میں بتایا ہے، میں نے پہلے توجہ دلائی ہے، دکھایا. اس میں بھی کچھ اور خاص باتیں کہ ایک فضیلت تھی. وہ ایسے ہی ان کی ایک فضیلت تھی، حضرت عیسیٰ کی ایک فضیلت تھی الگ، ایک پریفرنس الگ تھی. آپ سے کہہ دیا کہ آپ اس میں نہیں پڑھیں گے، کہ آپ کہیں گے ہم کسی ایک کو دوسرے کے اوپر پریفر کرنے کی بات نہیں کہیں گے. بہت بڑی بات کہی ہے، بہت بڑا حکم ہے. قومیں آتی ہیں متاثر ہو، اس بات پر رک جائیں یہ کہ ہمارے وہ بڑے تھے یا آپ کے یہ بڑے تھے، یہ اور آپ کیا کریں گے بڑا بنا کر. وہ جو کوئی بڑا ہے وہ اللہ کی نظر میں بڑا ہے، وہ اس کے حساب سے رکھے گا انہیں. آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ہاں آپ کو پیروی اتباع اس کی کرنی ہے، اس لیے کہ یہ سیف ہے، یہی محفوظ ہے قیامت تک کے لیے. قرآن اور باقی چیزیں سیف نہیں بچی، اتباع ان کی کرنی. یہ اپنی جگہ پر ایک دوسری بات ہے. حدیث کی میں بات بتا رہا ہوں، بخاری مسلم کی، وہ بھی دونوں کی حدیث ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یونس سے بھی مجھے افضل مت کہنا، حضرت یونس، ان سے تو ایک ایرر اللہ نے ہونے دی تھی، غلطی طرح سے، حضرت یونس سے، یا ان سے بھی مجھے کوئی افضل نہ کہے. ایک مرتبہ فرمایا کہ میری مثال دوسرے نبیوں کے مقابلے میں ایسی ہے کہ جیسے ایک بلڈنگ بن رہی ہو، اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی رہ گئی تھی، وہ میں ہوں. اب بلڈنگ کمپلیٹ ہوئی، اس سے پہلے انکمپلیٹ تھی. یہ ایک پریفرنس ہوئی. پہلی اینٹ نہیں رکھی جاتی تو بلڈنگ ہی نہیں ہوتی. وہ الگ پریفرنس تھی. درمیان میں جتنی اینٹیں لگائی گئی وہ سب اپنی اپنی جگہ ایک فضیلت یا پریفرنس تھی. ان میں سے کوئی بھی نہیں لگائی جاتی تو بلڈنگ نہیں ہوتی. ہاں یہاں کمپلیٹ ہوئی. یہ کمپلیٹ ہونے والی بات یہ ہے کہ اتباع اس کی کرنی کہ یہی سیف ہے، پیروی جو کرنی ہے، فالو جیسے کرنا ہے، ورنہ اس کے علاوہ آپ یہ طے نہیں کریں گے. یہ بہت صاف لفظوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اپنے، اور قرآن نے بہت صاف لفظوں میں بہت سی جگہ کہا آپ سے. اس کی تو عام خلاف ورزی ہوتی ہے. سپیریورٹی کمپلیکس جو ہے، ہمارے سب سے اونچے تھے، اور ہر ایک کہتا ہے ہمارے سب سے اونچے تھے. تو جب انہوں نے کہا کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، کہ رب نے کلام کیا اور کہا کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، قال لن ترانی، کہا تم دیکھ نہیں سکتے، ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی. یہ پہاڑ کی طرف دیکھنا، اگر یہ اپنی جگہ باقی رہ جائے تب تم دیکھ سکتے ہو. تب تم دیکھ سکتے ہو یہ مطلب نہیں کہ پھر دیکھ پائیں گے، لیکن یہ جب یہ اسے دیکھ لو کہ یہ کتنے اسٹرانگ ہیں
میٹیریل، اب بات میٹیریل لائف کی ہو رہی ہے نا، میٹیریل بات کی، یہ کتنے اسٹرانگ ہیں میٹیریلی، جب یہ نہیں جھیل سکیں گے کسی اس خاص کسی انرجی کی، اگر ذرا سی بھی کوئی اس انرجی کی ہائی لیول کی انرجی جو ہے وہ اگر ذرا سی بھی اس کی رے ڈالی جائے گی، یہ نہیں جھیل سکیں گے تو تمہاری باڈی تو بالکل نہیں جھیل پائے گی، تم نہیں جھیل سکو گے۔ یہ اگر پہاڑ اپنی جگہ رکا رہا تو تم بھی دیکھ سکو گے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ دیکھنا انسان نان میٹیریل تھنگس کو نہیں دیکھ پاتا، اب اس میں بہت چیزیں ہیں، ظاہر ہے کہ انرجیز کو کمپریہنڈ کرتا ہے، سمجھتا ہے، لیکن انہیں دیکھ نہیں پاتا۔ اب یہ اتنی ہائی انرجی ہے جو آ رہی ہے، اگر اس کی بات ہو جائے، اللہ کی ذات کی بات ہو جائے، ہم نہیں جانتے، لیکن ایک جھلک اس کی یہاں پر اس واقعے میں آئی۔ اس کے بارے میں تو اصل ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ کیا ہے، ہر جگہ یہ بتایا کہ یہ تمہیں مثال دی گئی ہے، بس جہاں کچھ ڈسکرائب کیا جائے گا یہ مثال دی گئی ہے، اصل بات تو یہ لیسا کمثلی شیء، اس کی کوئی مثال دی ہی نہیں جا سکتی۔ اور بڑی عجیب بات ہے اس میں بھی، لیسا کمثلی شیء، ایک کا ہے مثلی ہی، کچھ یہاں پہ کافی لوگ عربی تھوڑی سی جانتے ہیں، کا مانے جیسا، خالی کا، کاف زبر کا، اور مثل مانے بھی مثال جیسا، یہ اس کی مثل جیسا بھی کوئی نہیں ہے، یعنی یہ بہت آگے کی بات کہی ہے، اس جیسا ترجمہ کر دیتے ہیں ہم خالی، اس جیسے کا جیسا بھی نہیں، اس کی کوئی مثال لاؤ اس جیسا بھی کوئی، اس جیسی بھی کسی اور کے نہیں۔ خیر، قال لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکو گے، ولکن انظر الی الجبل، اگر ادھر پہاڑ کی طرف اگر نظر ڈال سکو، فان استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر وہ اپنی جگہ رک جائے تو پھر دیکھ سکو گے، تب چاہے دیکھ لو۔ فلما تجلی ربہ للجبل، تو پھر پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی، اب کیا تجلی میں نہیں کہہ سکتا، اپنا تیج ڈالا، اپنے انرجی کی کوئی ایک ہلکی سی کوئی جھلک جو ہے، اپنی کوئی رے جو ہے، وہ کوئی کرن اپنی انرجی کی کوئی کسی طرح کی کوئی ڈالی، جا رہا ہوں دھکا ہوں، اور وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، وخر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ بے ہوش ہو کے گر گئے، یعنی اس کے فاصلے، انڈکشن ہوتا ہے انرجیز کا، بہت فاصلے سے بھی اگر بہت ہائی پاور ہے تو اثر ہوتا ہے، موسیٰ بے ہوش ہو کر گرے، اور وہ بہت ہلکی سی جھلک آئی ہوگی پہاڑ کے اوپر، وہ بھی کوئی دیکھنے کی نہیں، پرسن کی نہیں، انرجی کی آئی۔ فلما افاق، جب وہ بے ہوشی سے اٹھے، قال سبحانک تبت الیک، میں آپ ان سب سے اوپر ہیں جس کے بارے میں کوئی سوچ سکتا ہے، انی تبت الیک، میں توبہ کرتا ہوں اس بات سے کہ کہنے سے کہ آئندہ میں یہ کہوں کہ آپ نے جب کلام کر لیا ہے تو میں بات بھی کر لیتا، یہ تھا کہ آپ نے بات کی ہے نا تو پھر اب نظر بھی آ جاتے ذرا سا، یہ ریکویسٹ ہوئی تھی۔ وانا اول المؤمنین، اور سب سے پہلے میں اس بات پر ایمان لانے والا ہوں کہ نہیں، کوئی نہیں دیکھ سکتا، کبھی نہیں دیکھ سکے گا اس شکل میں کہ آپ کم سے کم اس دنیا میں جب تک یہ میٹیریل باڈی ہے کوئی نہیں دیکھ سکے گا۔ تو ہم آیت نمبر 143 تک پہنچے، اور بہت اہم آیات ہیں، سلسلہ چل رہا ہے آگے، اور بہت اہم آیات اس لحاظ سے بھی ہیں کہ چیزوں کو زیادہ صحیح کنٹیکسٹ میں ٹھیک سے سمجھنے کی، کہ ایکوریسی کے ساتھ میں کہ کیا ہے۔ آئیں گے آگے انشاءاللہ، زندگی رہی تو آیت 144 سے 144 تک شروع کریں گے۔ سبحان اللہ۔